آج سماعت کے دوران جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مکالمہ تھا، وہ تھوڑا سا مجھے وہ مکالمہ یہ تھا کہ وہ علی ظفر صاحب کو بولنے نہیں دے رہے. علی ظفر صاحب کو بڑی مشکلوں سے روسٹرم پہ لائے اور کل بالکل بولنے نہیں دیا. اور آج جب انہوں نے بولنا اور بڑے سالڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھانے شروع کیے تو انہوں نے کہا نہیں آگے بڑھیں ریویو کریں، ریویو پر آئیں، آرگو کریں، فلانا. مطلب آپ ڈسٹرب کرتے ہیں نا وکیل کو. تو اس پر جو ہے جب اس نے اس طرح کی 3-4 باتیں کی تو پھر میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بے شک آپ کیونکہ اگریوڈ ہم ہیں پی ٹی آئی کو تو آپ صفحہ ہستی سے اڑانا چاہتے ہیں نا تو ہم نہیں اڑنے دیں گے. تو آپ جو یہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ جو ساری حرکت کر رہے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ آرگو کرنے دیں، علی ظفر صاحب کو آرگو کرنے دیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل جو وے ہے اس کو اختیار کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ فائز عیسیٰ نے کل 93 پوائنٹس ریز کیے. جو سپریم کورٹ بار کا جو صدر تھا انپریپیئرڈ تھا، کیونکہ ایک تو اتنے وقفے کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ ہوا اور ٹائم بارڈ ہے کیس. اب پتہ نا آپ کو کہ کتنے سال سے زیادہ ہو گئے. تو ٹائم بارڈ ایک کیس ہے. سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بول ہی نہیں پا رہا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہم کمرہ عدالت میں موجود تھے، آپ نے قاضی فیصل صاحب اور ججز کو دھمکی دی کہ ہمارے 500 وکلا باہر ہیں، آپ کیسے فیصلہ سناتے ہیں؟ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. پھر آپ نے غلط سنا یا آپ کے بھی کان بج رہے ہیں. میں نے ان سے یہ بات کی کہ ہم یہاں پر کھڑے، ہم علی ظفر صاحب کے ہم بیک پر ہیں. باہر 400-500 وکلا ہیں، اس وقت احتجاج کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اور علی ظفر صاحب کے بیک پر ہیں اور آئین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، چٹان کی طرح آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے اس کو کیا دھمکی دینے کی آدمی کو جو مطلب اس کو ہم نے کیا دھمکی دینی ہے؟ سر پھر آپ کو پولیس کے ذریعے روسٹرم سے کیوں ہٹایا؟ جب آپ دھمکی نہیں دے رہے تھے تو آپ وکیل ہیں، آپ بات کر سکتے تھے. آپ تو تھے ہی نہیں وہاں. میں کمرے عدالت میں تھا. پولیس سیول کپڑوں میں وہ جو شخص جس نے آپ کو ہٹایا وہ پولیس ہے. اسٹاف ہے یار. اگر آپ اسٹاف کو نہیں سر پولیس ہے، وہ اسٹاف ہے سپریم کورٹ کا اسٹاف ہے. مجھے اسٹاف نے آپ کو ہٹا دیا. وہ ہٹاتا ہے، میں خود ہٹاؤں. میں نے ادھر کہا ہے کہ میں احتجاج میں جا رہا ہوں اور میں آتا ہوں پھر واپس. اگر آپ نے نہیں بولنے دیا تو پھر میں واپس آؤں گا. اچھا ابھی آپ اندر واپس جائیں گے؟ سر بالکل جاؤں گا اور آپ کے ساتھ جاؤں گا اور اسٹاف سے ملواؤں گا آپ. اچھا مجھے بتائیے گا باہر جو وکلا موجود ہیں ان کے جو انہوں نے جو بینرز اٹھا رکھے ہیں اس میں بیگم گردی جو ہے نامنظور کے نعرے ہیں اور اس قسم کے دیگر نعرے بھی لکھے ہوئے ہیں. قاضی صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وکلا عدالت کے باہر سراپا احتجاج ہیں. یہ معاملہ جو عدالتی ٹرسٹ کو جو ڈیمالش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے وکلا کیا کردار ادا کریں گے؟ یہ موومنٹ کتنی بڑی ہوگی اس دفعہ؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وکلا تو کھڑے آئین کے ساتھ، آئین کو جو تباہ کر رہے ہیں، پورے اس ادارے کی اسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں. تو آئین تو ان کے جو وکلا جو ہیں، وکلا تو تحفظ کے لیے کھڑے ہیں اور وکلا کھڑے رہیں گے. ان کا کام ہے اس کو اسٹرکچر کو تباہ کرنا، اس ادارے کے اسٹرکچر کو، نظام کو، سسٹم کو تباہ کرنا. وہ ہم نہیں ہونے دیں. اس لیے آج وکلا یہاں پر آئے اور یہ انکانسٹیٹیوشنل جو اسٹیپس ہیں اس کو نہیں ہونے دیں گے. یہ وکلا کا اعلان. اچھا وکلا ایک طرف تو کہتے ہیں آپ لوگ کہ ہم اکٹھے ہیں، دوسری جانب جو بارز ہیں ان کا جو رد عمل ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو ان کا سٹانس ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے اس لیے ڈفرینٹ ہے. وہ بارز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. تو وکلا جو ہیں اس وقت بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس جو آئینی ترامیم میں اور عدالتی یہ جو معاملات ہیں اس میں ڈٹ کے کھڑے ہو پائیں گے؟ ایک جو سلسلہ ہوتا ہے، بار کے جو عہدیدار ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا اسٹانس لیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کو مراد دے دی جاتی ہیں، کچھ بک جاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. جو عام وکیل ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، یہ آپ سمجھ لیں، آئین کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جو بار ہیں نا، بلکہ بار کے تو ہمارے کئی صدور آج بھی ہیں. سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ اعظم ندیر تارڑ کے وہ ہے اور بریف کیس ادھر بہت چلتے ہیں. دوسرا یہ کہ بار کونسل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. مگر جو بار ہیں، بار ایسوسی ایشن، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں. اس کا اگر کوئی عہدیدار نہیں ہے تو وکلا ہمارے ساتھ ہیں، وکیل ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ قاضی صاحب کے حوالے سے ٹرولنگ ہوئی گزشتہ دنوں میں، تو دوسری جانب جو ٹرسٹ جو ہونا چاہیے عدالت کے اوپر خاص طور پر، اور دیکھیں جو تنقید ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر،
नुमाइंदा नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।